واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی شیخ جناب روزہ ضمیر حفظ اللہ جو پونا سے تعلق رکھتے ہیں اور جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ حنفیت میں گزارا ہے، وہ اس کو اندر سے جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موصوف کو ہدایت عطا فرمائی اور انہوں نے اہل سنہ والجماعہ اہل الحدیث کے مسلک کو قبول فرمایا. اور اس نعمت کے پانے کے شکریہ میں جب سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرمائی ہے اپنے آپ کو اس منہج کی خدمت کے لیے موصوف نے وقف کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ موصوف کی محنت کو قبول فرمائے. آپ نے دیکھا اور سنا کہ نہایت ہی سلجھے انداز میں، مثبت انداز میں، مدلل طور سے اہل حدیث کا منہج اور عقیدہ آپ نے واضح فرمایا اور ساتھ ساتھ غلط عقائد کی تردید بھی فرمائی. اور میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ یہ وہ عقائد ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہمارا اصل اختلاف ہے. یہ 8 رکعت 20 رکعت اس کو ایشو بنایا جاتا ہے، ورنہ یہ ایک فروعی اور ایک اختلافی مسئلہ ہے. عقیدے کے مسئلے میں امت میں اختلاف نہیں ہے، آج اس مسئلے میں کیوں اختلاف کیا جا رہا ہے؟ یہ ہمارا اصل سوال ہے اور اس پر ہمارا اختلاف. تو بہرحال اللہ تعالیٰ شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صبح سے آپ کو اعلان کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ ایک اچھا خاصا وقت آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے دیا جائے گا. امیر محترم مولانا عبدالسلام صاحب سلفی یہاں پر تشریف فرما ہے. اب تک یہاں پر کوئی سوال نہیں آیا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ الحمدللہ لوگوں کو باتیں سمجھ میں آ گئیں اور حقیقت اگر پوچھیں تو اس اجتماع کو جس طرح سے مختلف ناحیوں سے واضح کیا گیا ہے، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، اجماع امت کی روشنی میں، اور پھر حقیقت کیا ہے اہل حدیث کی اور اس کے تعلق سے جو الزامات اتہامات ان کی کیا حقیقت ہے، جس طرح سے صبح سے جو ہے یہ سلسلہ چل رہا ہے، حقیقت بات ہے کہ آپ لوگ بالکل مطمئن ہو چکے ہوں گے. اور یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے صبح آپ کو بتایا اور کہ یہ آپ یہاں ہزاروں کی تعداد میں سن رہے ہیں، اس کو کئی ہزار لوگ لائیو سن رہے ہیں، گلف میں بیٹھ کر کے باقاعدہ ہمیشہ موبائل پر ان سے رابطہ ہے. اور اس میں کچھ میسج ایسے بھی آئے ہیں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس اجتماع کو سن کر کے ہمارے ذہن میں جو اہل حدیث کے تعلق سے شکوک و شبہات تھے، جو ہمارے بعض بھائیوں نے جو ہے پیدا کیے تھے، الحمدللہ اس کا ازالہ ہو گیا اور وہ جو ہے کیا نام منہج اہل حدیث کی حقیقت کو سمجھ چکے ہیں اور وہ یہ جان گئے کہ یہی منہج ہے جو صحابہ کا تھا، یہی منہج ہے جو تابعین کا تھا، یہی منہج ہے جو محدثین کا تھا اور یہی منہج ہے جو ائمہ کرام کا تھا، اور اسی کی دعوت ہم دیتے ہیں. تو یہ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. یہاں پر کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں، چونکہ سوالات یہاں پر 2-4 دکھائی دے رہے ہیں. میں میرے محترم سے گزارش کروں گا کہ آپ سوالات کے جوابات دیں تو زیادہ بہتر ہوگا، چونکہ آپ کی آواز بھی لوگوں نے نہیں سنی ہے، صبح سے بیقرار ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں اپنی زبان کھولوں یہ میرے لیے بہت مشکل کام ہے. تو یہاں پر سوال یہ ہے
ہمارے بعض بھائیوں کا سوال ہے کہ میرا امام ہے اس لیے قرآن میں ہے کہ ہم تمہارے اماموں کے ساتھ بلائیں گے، اور تمہارا کوئی امام نہیں اس لیے تم کو شیطان کے ساتھ بلایا جائے گا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ دینی بھائیوں، بزرگوں، اسلامی ماں اور بہنوں اور تمام سامعین کرام، ابھی آپ نے کسی بھائی کا سوال سنا کہ قیامت کے دن لوگ اپنے اماموں کے ساتھ بلائے جائیں گے اور اہل حدیثوں کا کوئی امام نہیں ہوگا، کوئی امام نہیں ہوتا دنیا میں، اس لیے وہ شیطان کے ساتھ بلائے جائیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کی تفسیر ابن کثیر ساری دنیا میں سارے مسلمانوں میں معتبر تفسیروں میں مانی جاتی ہے، انہوں نے اس آیت کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ شرف اہل الحدیث کو حاصل ہے کہ ان کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اٹھا کے تفسیر ابن کثیر دیکھیے، اور جتنی صراحت کے ساتھ انہوں نے یہ بات لکھی ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کا دل و دماغ کھلا ہو، جس کے دل میں سعادت ہو، وہ اس صراحت اور اس تفسیر کے بعد بھی یہ بات کبھی کرنے کی جرأت کرے گا کہ اہل حدیثوں کا امام شیطان ہوگا، اس لیے کہ ان کے امام چاروں اماموں میں سے کوئی امام نہیں۔ آپ سوچئے، بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی پاگل پن کرتے ہیں۔ شیخ محمد مقیم صاحب فیضی غالباً اس مجلس میں نہیں ہیں، اور اتفاق ایسا تھا کہ ہم لوگ ایک بڑے ڈاکٹر کے ہاں ان کے لیے گئے۔ وہ بڑا ڈاکٹر اپنی شہرت کے اعتبار سے بڑا، لیکن تقلیدی سوچ جو ہوتی ہے آدمی کو بڑائی کے بجائے پستی میں لے جاتی ہے۔ یہ بات کرنے کی اس موقع پر نہیں ہے کہ کیوں پستی میں آدمی جاتا ہے تقلید سے، یہی دیکھیے پستی۔ اس طرح کے سوالات میں کتنی پستی ہے، اور اس طرح کے لوگ، پڑھے لکھے لوگ بھی مقلدین اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس طرح پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کے دل و دماغ پر کہ آدمی کیسے ایسی باتیں کرتا ہے کہ جو مقلد ہے چاروں اماموں میں سے کسی امام کا، وہ یہ سوچتا ہے کہ انہی اماموں کے پیچھے جو لوگ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے وہی نجات پائیں گے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن 80 میں پیدا ہوئے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 150 میں پیدا ہوئے، اسی طرح اماموں کی جو آخری مطلب ہے ان کی وفات کی مدت ہے، امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی 241 ہے، یعنی بعد میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن نازل فرماتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جو بتاتا ہے اس کی تفسیریں موجود ہیں، صحابہ سے لے کر کے عام تفسیریں مختلف مسلک کے علماء کی بھی موجود ہیں، کہیں کسی نے اس طرح کی باتیں نہیں کی۔ بہت ساری چیزیں جو مسلک کے نام پر، اماموں کے تقلید کے نام پر گپ کی صورت میں چلتی ہیں اور عوام کے ذہنوں کو الجھائی جاتی ہیں اور عوام کے دماغ میں بات بٹھائی جاتی ہے، دیکھو قرآن میں بھی یہ چیز موجود ہے۔ اسی گپ کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ عام لوگوں کے ذہن میں بات ڈالی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے، اٹھائیے تفسیر ابن کثیر اور حقیقتوں کا جائزہ لیجئے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اہل الحدیث کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سارے لوگ اپنے اماموں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ شرف اہل الحدیث کے لیے ہے، اور یہ شرف کافی ہے اس بات کے لیے کہ ان کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں، آپ اس بات کو سمجھیے، اور آپ یہ بھی سمجھیے بہت اچھی طرح سے کہ جن کے حوالے بہت زیادہ ہمارے مقلدین بھائی دیتے ہیں، خاص طور پر دیوبندی طبقہ دیتا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حوالہ دیتے ہیں۔
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 صدی سے پہلے پوری امت کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کسی امام کی مقلد نہیں تھی امت. 4 صدی سے یہ طریقہ شروع ہوا. انہوں نے خبردار کیا، کہا خبردار اس بات کو جانو کہ کسی متعین امام کی متعین تقلید 4 صدی ہجری سے پہلے عام نہیں تھی، اس کے اوپر رواج نہیں تھا. آپ بتائیے اس سے پہلے لوگ کس امام کی تقلید کرتے تھے، کیا طریقہ تھا؟ سوال کیا گیا ہے کہ اگر اس سے پہلے کا زمانہ بہتر تھا، اس سے پہلے کے لوگ حق پر تھے اور سچائی پر تھے، تو بعد میں تقلید کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیوں کسی امام کو اور کچھ اماموں کو متعین کرنے کی ضرورت پڑی اور اس کے لیے بہت ساری جھوٹی باتیں بنانے کی ضرورت پڑی؟ ابھی ہمارے بھائی محترم فاضل ابو زید کہتے تھے کہ آدمی کو اپنے مسلک اور اپنے طریقے کی تائید کے لیے جھوٹ، مکر، ہیلا کا سہارا نہیں لینا چاہیے. یہ بہت حیرت کی بات ہے. اس موقع پر مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں آپ کو بتا دوں. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی بہت مشہور کتاب ہے تذکرہ، بہت مشہور کتاب ہے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی بہت مشہور کتاب ہے تذکرہ. انہوں نے لکھا ہے، کہا ایک بہت مشہور دیوبندی مولوی تھے، مدرس بھی تھے، وائز بھی تھے، اور وہ خلافیات اور مسائل پر وہ مصنف بھی تھے. ان کے بارے میں سنا جب میں نے کہ وہ ہیلا کرتے ہیں زکوٰۃ میں. لکھا ہے باقاعدہ انہوں نے، کہتے ہیں وہ ہیلا کرتے ہیں زکوٰۃ میں. تو ہیلا کیسے کرتے ہیں؟ اپنے پاس جو اندوختہ ہوتا ہے تو سال پورا ہونے سے تھوڑا پہلے اپنی بیوی کو ہبہ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہی کام جب وقت قریب آتا ہے تو بیوی کر دیتی ہے، یعنی ان کی نیک بخت بیوی بھی وہی کام کر دیتی ہے. تو اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ یہ مسئلہ گیا ایک دیوبند کے بڑے عالم کے پاس، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، یہ تقویٰ کے خلاف ہے. کیا ہے؟ یہ تقویٰ کے خلاف ہے. مولانا کہتے ہیں تقویٰ جو ہے یہ فضیلت کا درجہ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ باطنی فسق ہے اور انتہائی درجے کی یہودیت ہے. مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں یہ انتہائی درجے کی غلیظ یہودیت ہے اور باطل قسم کا فسق ہے. آپ بتائیے زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے اور آدمی اپنے مسلک اور ہیلے کا واسطہ لے کر کے اس کو وہ طریقہ اپناتا ہے جو طریقہ جو ہے اسلام میں یہودیت سے تعبیر کیا گیا ہے، ہیلا. میرے بھائیوں ایسی ہی ساری چیزیں ہیں. آپ بتائیے کیسے آدمی یہ جرات کرتا ہے اس طرح کی باتوں سے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق دے اور رجوع کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. جس بھائی نے سوال کیا ہے اور جتنے لوگ سن رہے ہیں اور اس طرح کے کنفیوژن میں ہیں کہ قیامت میں لوگ اپنے اماموں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے تو اہل حدیث کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ وہ اٹھائیں ایک معتبر تفسیر ابن کثیر تفسیر القرآن العظیم، اس میں وہ اٹھائیں اور معتبر اور سلف کے منہج پر سب سے اہم تفسیر ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ اہل حدیثوں کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اہل حدیث اپنے امام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. امام ابن کثیر کہتے ہیں یہ درجہ صرف اہل حدیثوں کو حاصل ہے. مجھے دے دیجیے. یہ کیا ہے؟ کوئی ضروری ہے کہ میں سوال کا ہر جواب دے دوں؟ یہ صحابہ کی پیروی کو لے کر کے ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر آپ صحابہ کی پیروی کو ضروری سمجھتے ہیں تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اذان شروع کی تھی اس کو آپ نے کیوں بند کیا؟ اور دوسری بات 20 رکعت تراویح جو عمر رضی اللہ عنہ شروع کی تھی اس کو کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ بہت مشہور اور بہت عام چیزیں ہیں اور بار بار اس طرح کے سوالات آتے ہیں، دہرائے جاتے ہیں. میرے بھائیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جو اذان مقام زورہ پہ دلائی تھی، آج اگر جماعت کے لوگ کسی بھی علاقے کے علماء ذمہ داران یہ سمجھتے ہوں کہ بستی میں لوگوں کو بتانے کے لیے بازاروں میں اس کی ضرورت ہے کہ وہاں اعلان ہو، اذان ہو، تو اس کے سلسلے میں اہل الحدیث نے کبھی منع نہیں کیا. میں کہتا ہوں کہ جو یہ سوال آیا ہے یہ شافعی بیلٹ ہے اور بہت سے ہمارے شافعی بھائی ہماری باتیں سن رہے ہیں. پتہ یہ ہے کہ یہ پروگرام لائیو بھی ہو رہا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا حوالہ دیتا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور عالم کتاب العلوم کا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے خود یہ سوال کیا گیا تھا. آپ سے سوال یہ کیا گیا تھا
تو آپ نے جواب یہ دیا تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کا طریقہ تھا وہ میرے نزدیک سب سے محبوب ہے، سب سے محبوب ہے۔ کتاب العلوم آج عام ہے، بہت آسانی سے اویلیبل ہے، آدمی اٹھا کر کے دیکھ سکتا ہے۔ شافعی علماء اور اس بیلٹ کے شافعی ادارے اٹھا کر کے دیکھیں۔ ایک بار رتنا گری، ایک بار کھیڑ کے قریب کسی جگہ پروگرام تھا، غالباً آپ کے ہاں پروگرام تھا، ہمارے بھائی ادلے میں پروگرام تھا، وہاں انہوں نے مدعو کیا تھا دوسرے اپنے شافعی علماء اور دوسرے اپنے بھائیوں کو، دوسرے ادارے کے لوگوں کو۔ وہاں باقاعدہ مجلس میں یہ بات میں نے کی تھی اور سارے لوگ وہاں موجود تھے، وہاں کے مفتیان بھی اس ادارے کے موجود تھے۔ وہاں میں نے کہا تھا اور اس وقت میں نے اپنے مقصود بھائی سے کہا تھا کہ ادارے سے علوم کے اس پیج کو آپ زیروکس کر کے لے آؤ تاکہ ضرورت پڑے تو یہ چیز انہیں دی بھی جائے، اس لیے کہ اس طرح کے سوالات کی مجلس میں ضرور آتے ہیں۔ کم سے کم ہمارے شافعی بھائیوں کو تو معلوم ہو جائے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف اور اسٹینڈ کیا تھا۔ آج مشکل یہ ہے کہ مطلب شافعی طبقہ بھی اپنے امام اور اپنے عظیم امام ناصر السنہ جن کا لقب بن چکا تھا اور امت کے اندر مشہور ہو چکے تھے کہ سنت کے سب سے بڑے عظیم یہ ناصر اور سپورٹر ہیں، ہاں ان کا موقف کیا ہے؟ ان کا موقف آپ خالی جان لیجئے اور آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی مصلحت نہ ہو، آپ یہ بتائیے اگر کوئی مصلحت نہ ہو تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے؟ کیا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے؟ اگر اس کی ضرورت نہیں محسوس کی جا رہی ہے، نہیں ضرورت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی اذان اور اسی طرح ابو بکر و عمر کے دور کی اذان جاری کی جا سکتی ہے تو آپ بتائیے کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ کیا یہ اتنے بڑے عظیم امام کا یہ قول حق پر نہیں ہے کہ میرے نزدیک بہتر طریقہ وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا تھا؟ آپ نے بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ طریقہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یا امیر معاویہ کے دور میں شروع ہوا، لیکن محبوب طریقہ وہی ہے۔ تو بہرحال یہ بات آدمی کو خود سوچنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتے ہوئے اگر کوئی اس کی پیروی کرتا ہے تو کیا وہ قابل ملامت ہے؟ ہمارے علماء اور پڑھے لکھے لوگ اس کا جواب دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو طریقہ چلتا تھا اگر آپ کے امتی اسی طریقے کی پیروی کریں تو کیا یہ قابل ملامت ہے؟ کیا یہ اختلاف کی چیز ہے؟ یا آدمی بعد میں اگر کوئی طریقہ شروع ہوا اس کی بنیاد پر اگر آدمی ایک الگ راستہ بناتا ہے وہ قابل اختلاف ہے؟ اس لیے میرے بھائیو یہ بات درست نہیں ہے۔ اسی طرح جو مسئلہ تراویح کا ہے یہ بات جھوٹی ہے، ایک طرفہ لوگ باتیں کرتے ہیں۔ ایک موقع پر ایک ہمارے بہت معزز تھے سماجی سطح کے، وہ جماعت اسلامی کے ایک بنیادی رکن تھے، اتفاق سے ان کے گھر جانا ہوا تو انہوں نے مسئلہ چھیڑ دیا۔ مسئلہ یہی چھیڑا 20 رکعت کا امت کے اتحاد کے حوالے سے۔ تو میں نے کہا آپ یہ بتائیے کہ یہ چیز آپ نے کیوں چھیڑی؟ تو کہا یہی بات مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے۔ تو میں نے کہا آخر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر یہ بات لکھی ہے اور حوالہ نکالا انہوں نے رسائل و مسائل دکھایا، تو میں نے کہا جس موطا امام مالک کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے یہ آخر اسی حوالے سے یہ بات کیوں نہیں لکھی گئی کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ آرڈر کیا تھا، امر کا لفظ ہے، انہوں نے حکم دیا تھا، آرڈر کیا تھا کہ 11 رکعت تراویح پڑھائی جائے۔ میرے بھائیو یہ بات کیوں نہیں کہی جاتی؟ اس لیے یہ چیز بہر کیف صحیح نہیں ہے، غلط ہے، صحیح کسی بھی سند سے ثابت نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء احناف اور محققین نے اس کو رد کیا ہے اور اس کو ضعیف گردانا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بعض روایتیں آتی ہیں اس کو بھی ذمہ دار محققین علماء دیوبند نے اور علماء حدیث نے اس کو ضعیف کہا ہے، اس لیے یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 رکعت کا حکم دیا تھا اور باقاعدہ مامور کیا تھا ابی ابن کعب اور تمیم داری کو کہ لوگوں کو 11 رکعت پڑھاؤ۔ اس لیے یہ بات درست ہے کہ 11 رکعت صحیح ہے اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت مشہور عالم حدیث ہے، آپ بیان فرماتی ہیں کہ رمضان یا غیر رمضان ہر وقت ہر رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ آپ نے اس سے زیادہ نہیں پڑھی۔
اس لیے میرے بھائیوں یہ سوال آپ جانتے ہیں اور یہ مسئلہ آتا رہتا ہے. یہ مسئلہ خالی ایک میجارٹی اور عوام کی اکثریت کی بنیادوں پر اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. اس طرح کی باتیں کرنا درست نہیں ہے. لوگ رجوع کریں, خود غور کریں اس مسئلے پر, انشاءاللہ حقیقت سامنے آ جائے گی. یہ آخری سوال ہے اور کوئی سوال یہاں پر نہیں موجود ہے. ایک دو سوال تھے جو پوری مسائل سے متعلق ہے. میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ منہج اور عقیدہ سے متعلق سوالات ہیں. میں تعجب کر رہا ہوں کہ یہاں پر ہمارے احباب اتنی تعداد میں موجود ہیں, لیکن منہج اور عقیدے سے متعلق اس کے بارے میں مجھے یہ امید تھی کہ بہت زیادہ سوالات آئیں گے, لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ بالکل سوالات نہیں آئے. اس کا یہ مطلب ہے کہ الحمدللہ آپ نے علماء کرام کے بیانات سے مکمل طور سے جو ہے کہ آپ مطمئن ہو گئے ہیں اور سارے شکوک و شبہات آپ کے ذہن سے ختم ہو گئے ہیں کہ اللہ کا بڑا فضل و کرم, اس کا احسان ہے. آخری سوال کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. میرے محترم کو ذاتی خطاب کے لیے دعوت دوں گا. سوال یہ ہے اس میں کہ اگر آپ صحیح حدیث پر عمل نہیں کرتے ہیں تو یہ بتائیں کہ اللہ اکبر نے اذان کی اور جو الفاظ ہیں یہ الفاظ اللہ اکبر سے لے کر کے لا الہ الا اللہ تک صحیح حدیث سے ثابت کر دیں. اس کے لیے تو میں فوری طور سے یہاں پر, کیونکہ شیخ نے ابو زید صاحب نے ضعیف حدیث کی بات کی تھی, یہاں پر شیخ نے ہی نکال کے بتایا کہ آپ جنہوں نے سوال کیا ہے, آپ ابو داؤد باب ما یقول اذا سمع المؤذن کتاب الصلاۃ میں بات جا کے دیکھیے. حدیث نمبر 523 523 نمبر میں مکمل طور سے اذان جو ہے کیا نام ہے اللہ اکبر سے لے کر کے لا الہ الا اللہ ثابت ہے. اس کے علاوہ دوسرا سوال یہ ہے کہ مکمل نماز آپ صحیح حدیث ثابت کرتے ہیں. جس کو مکمل نماز صحیح حدیث سے نہیں ثابت ہے, نہیں معلوم ہے, تو وہ علماء کرام سے رجوع کریں. آپ مجھ سے رجوع کریں. آپ کو میں مکمل یعنی نیت سے لے کر کے اور سلام پھیرنے تک مکمل صحیح حدیث سے آپ کو بتا دوں گا کہ کہاں پر یہ نماز موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی. اب میں ادب و احترام کے ساتھ شیخ عبدالسلام سلفی رحمۃ اللہ سے گزارش کروں گا کہ آپ صدارتی خطاب کے ذریعے سے اس پروگرام کا اختتام فرمائیں. اس کے بعد انشاءاللہ صدر محترم کے ذریعے اس پروگرام کے اختتام کا اعلان ہوگا. وہ کیا ہے؟ یہاں کسی بھائی کے ایک ساتھ اس پیج میں کئی سوالات ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان ہونے کے لیے کسی ایک امام کی پیروی کرنا ضروری ہے؟ آپ موٹی بات یہ سمجھیے کہ کیا جو چیز ضروری اور فرض ہے اسے کتاب و سنت میں نہیں بیان کیا گیا ہے؟ صحابہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے, اللہ کے شکر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین اپنے نبی کے ذریعے دیا ہے جس میں پیشاب اور پائخانے تک کے طریقے بتائے گئے. بہت مشہور واقعہ ہے. آپ بتائیے جس دین کے اندر استنجا کے طریقے تک بتائے گئے ہوں اس دین میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کسی نہ کسی امام کی تقلید بھی ضروری ہوگی. اس لیے میرے بھائیوں یہ سوال سمجھداروں کے لیے ایسے ہی باطل ہے, یہ ایسے ہی پروپیگنڈا اور ہوا ہے اور زور ہے آدمی کے میجارٹی کا اور روایتوں کا رواج کا کہ آدمی یہ چاہتا ہے اس زور کی بنیاد پر یہ چیز کسی بھی طرح لوگوں کو منوائی جائے کہ کسی نہ کسی امام کی تقلید ضروری ہے. اسلام میں کسی امام کی تقلید ضروری نہیں ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ امام محترم یہ بتائیے کہ ایک شخص اگر کسی امام کی تقلید نہیں کرتا تو وہ کس کے راستے پر ہوتا ہے؟ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی راہ پر ہوتا ہے. انہوں نے حوالہ دے کر کے اس سوال کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس طریقے پر اس راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے جو راستہ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے, اور اس راستے کا ماڈل, اس راستے کا اسوہ جو قائم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, وہ راستہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کسی امام کے طریقے کی نہیں,
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر چلنے کا حکم ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری نبوت کی زندگی کے خطبے میں یہ نصیحت کرتے رہے، وظیفہ کی طرح یہ خطبہ پڑھتے رہے اور یاد بھی کرتے تھے صحابہ، جیسے قرآن کی آیت آپ کے خطبہ حاجت کو جس کا ایک حصہ ہے سب سے بہتر طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اہل حدیثوں کے لیے یہ بات بڑی عظمت کی ہے اور بڑے مقام کی ہے کہ اہل الحدیث نے کسی امام کا راستہ نہیں، مسلک رسول اختیار کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا ہے۔ اور بہت سے بھائی ہمارے کہتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ حنبلی تھے، مقلد تھے، انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں انہوں نے لکھا ہے کہ نص کے ہوتے ہوئے، یعنی قرآن و حدیث کی دلیل ہوتے ہوئے، آیت اور حدیث ہوتے ہوئے کسی مسئلے میں اگر آدمی کسی امام کی تقلیداً اس مسئلے میں پیروی کرتا ہے تو یا تو وہ ظن میں مبتلا ہو گیا اور یا تو وہ نفس پرست ہے، نفس پرست ہے۔ وہ اس لیے نفس پرست ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے صریح دلیل ثابت ہے، اس کے باوجود اس کے خلاف کسی امام کا طریقہ اور راستہ آدمی اس کی پیروی کرتا ہے تو کس ناطے کرتا ہے؟ نبی کا طریقہ ہوتے ہوئے غیر نبی کے طریقے کی پیروی۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نفس پرستی ہے، کسی امام کے کسی رائے کی سنت اور نص ہوتے ہوئے پیروی نہیں کی جا سکتی۔ اور انہوں نے یہاں تک لکھا ہے جن کی باتیں اس طرح کی جاتی ہیں کہ یہ بھی مقلد تھے اور حنبلی تھے، انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتے ہوئے، دلیل ہوتے ہوئے اگر اس بات کو نہیں مانتا اور عدالت اسلامی عدالت موجود ہے تو اس کے خلاف اسلامی عدالت میں کیس ہوگا کہ یہ سنت نہیں مانتا، دلیل نہیں مانتا۔ عدالت اس سے پوچھے گی کہ یہ نبی کی سنت ہے، اس کے باوجود تم نہیں مانتے۔ اگر وہ انکار کرتا ہے کہ نبی کی سنت ہوتے ہوئے بھی میں اپنے امام کی رائے کی پیروی کروں گا، تقلید کروں گا، اور اس کا انکار کر دے تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ مرتد ہو جائے گا، مرتد۔ ہمارے بھائیوں کو سمجھنا چاہیے، آج کے دور میں تو پڑھے لکھے نوجوان بڑی بڑی اہم کتابوں کی ساری تفصیلات اپنے پاس نیٹ کے ذریعے اور اسی طرح دوسرے ذرائع سے جتنی سہولیات حاصل ہیں سب نکال کر کے رکھتے ہیں۔ جمع کریں کہ تقلید شخصی کے خلاف امام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد رشید امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی باتیں کہی ہیں۔ لوگ جو ہے اپنے مفاد کی باتیں کسی نہ کسی جگہ سے کلپنگ کر کے کچھ چھوٹے چھوٹے اقتباسات لے کر کے جس طرح باتیں کرتے ہیں، میرے بھائیوں انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کی صراحت سے باتیں کی ہیں۔ بہرکیف آپ کو یہ بات سمجھنا چاہیے، ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ چوتھی صدی میں اماموں کی تقلید کا سلسلہ رواج پایا۔ اس سے پہلے جو خیر القرون کا دور تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سب سے بہتر دور، یعنی سب سے بہتر لوگ تھے، وہ کسی امام کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ تو کیا اسلام میں اماموں کی تقلید جب واجب تھی تو کیا ان پر واجب نہیں تھی؟ انہوں نے کسی ابو بکر و عمر کسی صحابہ کی تقلید نہیں کی۔ آخر اگر اسلام میں واجب ہوتی تو ان کے ہاں بھی عمل ہوتا میرے بھائیوں، لیکن وہ کیسے کر سکتے تھے ایسا عمل جو عمل اسلام کے خلاف اور رسول کے خلاف تھا۔ اسی طرح ایک سوال ہے کہ ہمارے امام صاحب کہتے ہیں کہ چاروں ائمہ اربعہ پہلے پیدا ہوئے اور امام بخاری و دیگر محدثین بعد میں، تو ائمہ اربعہ کا قول کیسے ضعیف حدیث کے مطابق ہے اور امام بخاری و دیگر محدثین کے اقوال ان کے مقابلے میں صحیح ہیں؟ یہ ہے تھوڑا لکھنے میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن سوال کا مطلب یہ ہے کہ چاروں ائمہ جب امام بخاری سے پہلے کے ہیں تو ان کی باتیں ضعیف کیسے ہو گئیں اور بعد کی باتیں صحیح کیسے ہو گئیں؟ ضعیف صحیح کا یہاں مسئلہ کہاں ہے؟ یہاں تو یہ مسئلہ نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ جتنے ائمہ اربعہ کی باتیں ہیں وہ ضعیف ہیں، یہ تو کوئی نہیں کہتا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اماموں کی کوئی بات ان کے کہنے کے حساب سے، ان کی نصیحت اور وصیت کے اعتبار سے اگر حدیث اور سنت کے خلاف ہو تو ان کی پیروی اور ان کی اقتداء یہ ہے کہ حدیث کو لے لیا جائے اور ان کی بات کو چھوڑ دیا جائے، حدیث کو لیا جائے گا اور ان کی بات چھوڑ دیا جائے گا۔
لیکن مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ طریقہ یہ بن گیا کہ حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا، امام کی بات لی جائے گی۔ یہاں ضعیف و صحیح کا مسئلہ ہی نہیں بچا، یہاں مسئلہ یہ بچا ہے کہ امام کی بات لی جاتی ہے، اگر آدمی مقلد ہے اور صحیح حدیث ثابت ہو تو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مسئلہ میرے بھائیوں یہ ہے کہ کیا امام کی بات لی جائے گی کسی بھی مسئلے میں حدیث کی موجودگی میں بھی؟ اگر وہ امام کی بات، امام کا قول حدیث کے خلاف ہو تو امام کی خود نصیحت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اترکو قولی بخبر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بات کو چھوڑ دینا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر مل جائے۔ آپ ہی فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب صحیح حدیث ملے تو میرا مذہب وہی ہے۔ وہی کہتے ہیں کہ جب کوئی حدیث مل جائے تو میری بات کو دیوار پر مار دو۔ یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کی تو نصیحت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث اگر تمہیں کسی مسئلے میں بات بھی ملے اور میری رائے اس کے خلاف ہو تو میرا وہی مسلک ہے، میرا وہی مذہب ہے جو حدیث میں ہے۔ میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں اپنی زندگی میں بھی اور اپنے مرنے کے بعد بھی، اگر میری بات حدیث کے خلاف ہو تو یہاں تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ اماموں کی تلقین اور نصیحت کے اعتبار سے کہ اماموں نے منع کیا، چاروں اماموں کا اس بات پر اجماع ہے، پوری امت کا اجماع ہے کہ حدیث ہوتے ہوئے کسی کی بات نہیں لی جائے گی۔ یہاں مسئلہ یہ ہے ضعیف اگر کوئی چیز ہو، ابھی آپ نے اس مسئلے پر بھی سنا، اہل الحدیث کا اسٹینڈ جو ہے ضعیف حدیث کے مسئلے میں کہ اہل الحدیث کا نقطہ نظر کیا ہے۔ ضعیف حدیث کسی کی طرف سے بھی آئے، کہیں سے بھی آئے، اور صحیح حدیث موجود ہو تو صحیح حدیث پر عمل کرنا ہے۔ صحیح حدیث پر عمل کرنے کے لیے ہم پابند ہیں، ہمارا وصول ہے امت کو اس مسئلے پر کتاب و سنت کی دلائل کی روشنی میں امت نے اسے تلقی بالقبول کا درجہ دیا ہے۔ میرے بھائیو بحث کا وقت نہیں ہے، لیکن آپ خود دیکھیے کہ اگر ضعیف مسئلہ ہے کسی بھی امام کی کسی رائے پر اور اس کے خلاف صحیح روایت سے کوئی مسئلہ ہے اور مل رہا ہے تو اسے کیسے مانا جا سکتا ہے؟ کیسے کوئی شخص قبول کر سکتا ہے؟ کیا اس کے پیچھے تقلید نہیں ہے؟ تقلید ہی ہے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین کا مسئلہ اثبت ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ رفع الیدین یہ صحیح اور ٹھوس روایتوں سے ثابت ہے۔ اب بتائیے، یہ کہتے ہیں ثابت ہے تو حنفی ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر صحیح سند سے اور صحیح روایتوں سے کوئی مسئلہ ثابت ہو جائے اور آدمی مقلد ہو تو کیا کرے گا؟ کرے گا جو ان کا اپنا منہج اور طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ وہ کریں گے کیا؟ وہ کریں گے یہ کہ وہ مقلد ہیں تو وہی کریں گے جو تقلیدی راستے سے انہیں ملا ہوا ہے۔ جو مسئلہ تقلیدی راستے سے ملا ہے وہی وہ کریں گے۔ وہ کہتے ہیں ہم مقلد ہیں اس لیے ہم رفع الیدین نہیں کرتے امام ابو حنیفہ کی فقہ اور مسلک کے حساب سے، بھلے یہ بات صحیح ہے کہ رفع الیدین کرنا صحیح حدیث سے ثابت ہے اور رفع الیدین کی روایتیں مضبوط ہیں۔ آپ بتائیے، مضبوط ہونے کے باوجود ضعیف اور کمزور باتوں پر اور بے دلیل باتوں پر عمل کرنے والے اس طرح کا پروپیگنڈا اوپر سے اہل حدیثوں کے خلاف کرتے ہیں کہ ہمارے اماموں کی ضعیف باتیں۔ آپ کو کہنا ہی نہیں چاہیے کہ آپ کی اماموں کی ضعیف باتیں، آپ کی اماموں کا مسلک اور طریقہ اور فقہ ضعیف بنیادوں پر ہے۔ آپ کو نکل جانا چاہیے ضعیف بنیادوں سے اور صحیح راستوں پر آ جانا چاہیے۔ آپ کا ہی طریقہ ہے۔ آپ جب کہتے ہو کہ یہ چیز بھی ثابت ہے اور ائمہ حق پر ہیں تو رفع الیدین کا مسئلہ جن اماموں کے ہاں ثابت ہے اور ان کا مسلک ہے اور وہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے تو آپ اسے کیوں نہیں قبول کر لیتے؟ قبول کر لینا چاہیے۔ میرے بھائیو یہی طریقہ ہے اور یہی منہج ہے۔ اس لیے اس طرح کی باتیں پیدا کرنا حقیقت میں کنفیوژن پھیلانا ہے۔ کیا ہے؟ عوام میں کنفیوژن پھیلایا جاتا ہے۔ عوام میں یہ کنفیوژن پھیلایا جاتا ہے کہ ہمارے اماموں کی باتیں ضعیف کیسے ہو گئیں۔ اب عوام تو نہیں سمجھتی کہ ضعیف اور صحیح کس کو کہتے ہیں۔ ابھی تھوڑا سا آپ نے سنا، ضعیف کہتے ہیں ان روایتوں کو جن روایتوں کے بیان کرنے والے کمزور ہوں۔
ثقہ نہ ہوں، ان کا حافظہ صحیح نہ ہو، اور ایسے واسطے سے آئی ہو جو واسطہ جڑا نہ ہو، کٹا ہو، یعنی اس کی زنجیر کی کڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی نہ ہو، یہ سب شرائط ہیں ضعیف اور صحیح کے۔ اب بتائیے جو چیز صحیح واسطے سے صحیح لوگوں کے تھرو آئی نہیں ہو اور جو واسطہ برابر ملا نہ ہوا ہو، اس کو ضعیف کہا جاتا ہے۔ آپ بتائیے وہ ضعیف اگر بنیاد ہے، آدمی اس ضعیف پر اپنی بنیاد کیوں رکھتا ہے؟ تو اس طرح کی چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو اس سے نکلنے کی ضرورت۔ اسی طرح آگے ایک سوال ہے آخر میں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھینس حلال ہے، یہ تو کسی حدیث میں لکھا ہوا نہیں ہے، تو یہ ہمیں اماموں نے قیاس کے ذریعے بتایا، ذرا اس بھینس کے مسئلے کو تفصیل سے بیان کرنے کی زحمت فرمائیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک اس مسئلے میں ایک بنیادی بات بتاتا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ سارے لوگ سن رہے ہیں باتیں۔ بھینس کا مسئلہ حقیقت میں کتاب و سنت کی نصوص میں موجود نہیں ہے، لیکن بھینس کو گائے کے قسم میں مانا گیا ہے، پوری امت کے علماء کا اتفاق ہے۔ آپ دیکھیں گے کہیں زکوٰۃ کا مسئلہ آئے گا تو زکوٰۃ کے مسئلے میں بھی گائے پر، بیل پر قیاس کیا گیا ہے بھینس کو، اس لیے یہ اختلافی مسئلہ ہے ہی نہیں، امت میں یہ اختلافی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ غالباً سائل یہ کہنا چاہتا ہے کہ اہل حدیث قیاس نہیں مانتا، غالباً سائل یہ کہنا چاہتا ہے کہ اہل حدیث قیاس نہیں مانتا، ہم قیاس مانتے ہیں، تو بھینس کے مسئلے میں بھی تو اہل حدیث قیاس مانتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ غلط بات ہے، جھوٹی بات ہے جو اہل حدیثوں کے ساتھ چپکائی گئی ہے اور جوڑی گئی ہے کہ اہل حدیث قیاس نہیں مانتا۔ ہاں، اہل حدیث اس قیاس کو نہیں مانتا جو قرآن و سنت کے مقابل اور مخالف ہو۔ کیا نہیں مانتا؟ دیکھیے، پوری بات یہ نہیں کرتے اور کبھی نہیں کریں گے۔ اگر پوری بات یہ کرتے تو یہ مسئلے کیوں پیدا ہوتے؟ اہل حدیث اس قیاس کو نہیں مانتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کے حکم کے سامنے ہو، اس قیاس کو بلکہ اہل حدیث شیطانی قیاس کہتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ۔ کیا کیا اس نے؟ اللہ کا حکم نہیں مانا تو کیا کیا؟ قیاس کیا۔ اہل حدیث اس قیاس کو کہتے ہیں شیطانی قیاس ہے، وہ قیاس شیطانی ہے جو قیاس باطل ہے، جو کتاب و سنت اور نص کے مقابل میں ہے۔ دیکھیے یہاں شیطان نے کیسا قیاس کیا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کرو، سبوں نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے کیا عقل لگائی کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، آدم مٹی اور کیچڑ سے پیدا کیے گئے ہیں، تو آگ افضل ہے۔ کیا ہے؟ آگ افضل ہے۔ لگایا اس نے دماغ، تو کس کے سامنے دماغ لگایا؟ اللہ کے حکم کے سامنے۔ ایک نص موجود ہے، اللہ کا حکم دلیل ہے، پیارے نبی کی سنت دلیل ہے۔ اللہ اور اس کے حکم اور دلیل کے سامنے اگر آدمی قیاس کرے گا تو کیا ہوگا؟ وہ قیاس باطل ہوگا۔ لیکن ایسا قیاس، ایسی ضرورت اگر کسی مسئلے میں پیش آتی ہے اور اس کا ذکر نہیں ہے تو اس طرح قیاس کرنا اور اجتہاد کرنا یہ کار نیک ہے، یہ واجب ہے۔ بلکہ امت کے اوپر، امت کے علماء کے اوپر مختلف دور میں پیدا ہونے والے مسائل کے سلسلے میں ان کی نظیروں کو ڈھونڈنا کتاب و سنت میں واجب ہے، اور یہ ان کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لگا رکھی ہے۔ اسی میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے بھینس کا مسئلہ، کہ بھینس کو حلال مانا جائے، بھینس کے سلسلے میں زکوٰۃ کا مسئلہ کیا ہے، بھینس کے سلسلے میں قربانی کا مسئلہ کیا ہے۔ بہرحال جتنے مسئلے متفرع ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے مسئلے اسی قیاس صحیح کی بنیاد پر طے ہوں گے۔ دیکھیے صحیح قیاس کا اور ساری امت کا اجماع ہے۔ کسی نے کہا، کسی اہل حدیث نے، کہ قیاس میں ہم ایمان نہیں رکھتے اس لیے بھینس حرام ہے، اس کا دودھ حرام ہے،
اس کا گوشت حرام ہے؟ کیا کسی نے کہا؟ حقیقت میں سوال کا منشا یہ نہیں ہے. سوال کا منشا یہ ہے کہ جب اہل حدیث قیاس نہیں مانتا تو بھینس کو کس ضمن میں وہ حلال مانتا ہے، اس کا دودھ حلال مانتا ہے؟ حقیقت میں میرے بھائیوں آپ یہ سمجھ لو کہ اہل حدیث نہ اجماع کا مخالف ہے نہ قیاس کا، بلکہ ان کو بھی شریعت کی بنیادوں میں سے مانتا ہے. اصل بنیادیں کتاب و سنت ہیں، اور اس کے بعد انہی بنیادوں پر قیاس ہے جو انہی کتاب و سنت کے مسائل سے اور نظیروں سے لی جائیں گی. اور ساری دنیا اس بات کو جانے اور سمجھے کہ اہل حدیث اس کا انکار نہیں کرتا. ہاں، اہل حدیث ان مسائل کو رد کرتا ہے جو کتاب و سنت کے مقابل میں قیاس کر کے لائے گئے ہیں اور امت میں مروج ہیں. تو چونکہ یہ بات نہیں کہہ سکتے وہ کہ نص کے مقابل میں اہل حدیث قیاس کو رد کرتا ہے، اس لیے پروپیگنڈا کرتے ہیں کیا کہ اہل حدیث قیاس نہیں مانتا. میرے بھائیوں قیاس صحیح اہل حدیث مانتا ہے اور اصولوں میں سے مانتا ہے شریعت کے، لیکن یہ کہ ان چیزوں میں جو پروپیگنڈا ہے وہ پروپیگنڈا صحیح نہیں ہے. صحیح چیز یہ ہے کہ جو قیاس نص کے مقابل میں وہ باطل ہے اور وہ مردود ہے. اور عام طور پر تقلید کے نام پر جتنے جھگڑے ہیں وہ انہی مسائل میں ہیں. کن مسائل میں ہیں؟ انہی مسائل میں ہیں جو مسائل سنت اور نص کے خلاف ہیں. مان لیجئے آپ صف بندی کرتے ہیں، اہل حدیث کہتا ہے کندھے سے کندھا ملاؤ اور قدم سے قدم ملاؤ. کیا ہے اس سلسلے میں؟ نص موجود ہے، دلیل موجود ہے، صریح حکم موجود ہے. اب آپ یہ بتاؤ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں موجود ہے تو آپ عقلی تک بندی کرتے ہو. اہل حدیث کہے گا یہ قیاس باطل ہے، یہ شیطانی قیاس ہے کہ آپ لوگوں کو کہو کہ نہیں 4 انگل کا فاصلہ رکھو. کس دلیل پر، کس قیاس باطل پر سنت کی مخالفت آپ تقلیدی رواج اور تقلیدی نسبت کی بنیاد پر آپ کروا رہے ہو؟ اس لیے ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے. اور اہل حدیث اور اہل السنہ جو ہے جس قیاس کو رد کرتے ہیں وہ قیاس بمقابلے نص ہے. اور اگر کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہو اس مسئلے کے سلسلے میں ظاہر سی بات ہے، موٹی سی بات ہے، قیاس اصولوں پر کیا جائے گا. یہی دیکھیے تمباکو ہے، سگریٹ نوشی ہے، نشہ آور چیزیں ہیں، مختلف نام سے مختلف ماحول میں مختلف دور میں پیدا ہوتی ہیں. آپ بتائیے کوئی اختلاف کرتا ہے اس مسئلے میں کہ حرمت کی وجہ اصل فطور ہے، حرمت کی اصل وجہ نشہ ہے؟ اس فطور اور نشہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان اشیاء کو حرام قرار دیا ہے جو دماغ کو اور جو آدمی کے عقل کو خراب کر دینے والی ہو، اس کے ہوش کو اڑانے والی ہو. تو اب اگر انہی چیزوں میں بعد میں بھی کوئی چیز پیدا ہوتی ہے جس میں وہ ریزن اور وہ سبب اور وہ علامت پائی جاتی ہو، یہ علت پائی جاتی ہو، تو قیاس کیا جائے گا اسی مسئلے پر. اور اسی مسئلے کی بنیاد پر دیکھیے اہل الحدیث علماء نے بھی نشہ اور چیزوں کو، تمباکو سگریٹ کو حرام کہا ہے. آپ بتائیے قیاس صحیح ہی کی بنیاد پر تو کیا ہے. کبھی کسی نے نہیں کہا کہ تمباکو کا ذکر فلاں آیت میں ہے، سگریٹ کا ذکر فلاں حدیث میں ہے. کیا یہ دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ اہل حدیث قیاس صحیح کو مانتا ہے، بلکہ اس کی ضرورت کو اہل حدیث مانتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو اور اس کوشش کو اور امت تک کتاب و سنت کے خالص پیغام کو پہنچانے کے لیے جو ایک خصوصی اجتماع کیا ہے ہمارے بھائیوں نے اور مشترکہ طور پر 3 اہم کوکن کی جماعتوں نے، رب العالمین سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، سب کو برکت دے اور سب کو فکر مند بنائے. میرے بھائیوں یہ اجتماع آپ جانتے ہو کوئی جذباتی نہیں ہے، کوئی کسی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ اجتماع حق کا اجتماع ہے، حق کی نمائندگی کا اجتماع ہے. اور حق کے خلاف جو باتیں ہیں ان کی نشاندہی اور ان کے طے کرنے کا اجتماع ہے. دیکھیے ایک بات میں اس موقع پر آپ سے کہوں گا کہ امام یحییٰ ابن سعید قطان بہت بڑے محدث اور بہت بڑے فقیہ تھے. ان سے کسی شخص نے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں پر آپ رد کرتے ہیں اور جن کی حدیثیں آپ چھوڑتے ہیں ان کی کمزوریوں کی بنیاد پر اگر وہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں آپ سے پوچھیں گے تو کیا جواب دیں گے اگر وہ آپ کے مقابل کھڑے ہو گئے؟ تو فوراً انہوں نے جواب دیا، امام سعید یحییٰ ابن سعید قطان نے کہا میں لوگوں کی رعایت میں ان کی جھوٹ، ان کے فریب، ان کے غلط باتوں اور ان کی جھوٹی حدیثوں کو جو انہوں نے گڑھ کر کے بیان کی ہیں اس کی نشاندہی اس لیے نہ کروں کہ لوگ ہمارے دشمن ہو جائیں گے، قیامت میں بھی دشمنی کریں گے.
تو مجھے ان کا اتنا ڈر نہیں ہے جتنا ڈر مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر قیامت میں مجھ سے پوچھیں گے، خصم اگر ہمارے بنیں گے کہ ہمارے نام پر، سنت کے نام پر، حدیث کے نام پر تمہارے سامنے تمہاری جانکاری میں اتنی جھوٹی باتیں پھیلائی جا رہی تھی تو تم نے کیا کیا؟ سنت کا دفاع تم نے کیوں نہیں کیا؟ تو میں یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دفاع اور حقیقی سنتوں کی حفاظت کے لیے کرتا ہوں. مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. میرے بھائیوں، جو لوگ غلط راستوں پر چلتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ غلط راستوں کی نشاندہی بھی نہ کریں لوگ، اور مختلف ہیلے حوالے، رشتے ناطے، علاقے، تعلقات کو بنیاد بنا کر کے اس راستے سے روکتے ہیں، اہل حق علماء کی، اہل حق عوام کی، سچائی کی راہ پر چلنے والی جماعت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی پرواہ نہ کر کے خالص اسلام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچی سنتوں کی دفاع کی پرواہ کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کام کے لیے منتخب فرمائے اور ہمیں اپنی صلاحیتوں سے اس کام کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. پروگرام ختم نہیں ہوا ہے. یہاں پر 2-3 سوال تو ایسے ہیں جو کہ فروعی ہیں، جیسے عقیقہ میں بیل ذبح کر سکتے کہ نہیں، یہ سب چیزیں. البتہ 2-3 سوال ایسے ہیں جو علمی ہیں جس کا جواب یہاں پر دینا ضروری ہے. ابو ضمیر صاحب اس کا جواب دے رہے ہیں 2 منٹ کے اندر. دیکھیے، ایک سوال ہے کہ شیخ الاسلام کے حوالے سے، یعنی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ وہ تقلید شخصی کے سخت مخالف تھے. تو آپ کے اس قول کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ابن تیمیہ کے قول کا کیا مطلب ہے کہ مذاہب اربعہ میں سے کوئی اگر کسی مذہب کی تقلید کو بہتر سمجھتا ہے تو کسی کے لیے اس کو ٹوکنا اور اعتراض کرنا جائز نہیں. فتح ابن تیمیہ جلد 20 صفحہ نمبر 292. دیکھیے، اصل میں ابن تیمیہ کی عبارت میرے سامنے ہے. اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مستقلاً پورا کا پورا مذہب کسی کا اختیار کیا جائے. انہوں نے اس صفحے پر بتایا ہے کہ بہت سارے مسائل میں ائمہ کے درمیان اختلاف رہا ہے، اور اگر کسی کے نزدیک، دیکھیے کہتے ہیں کہ فہذہ مسائل الاجتہاد التی تنازع فیہا السلف والائمہ فکل منہم اقر الآخر علی اجتہادہ من کان فیہا اصاب الحق فلہ اجران ومن کان قد اجتہد فاخطأ فلہ اجر وخطأہ مغفور لہ فمن ترجح عنده تقلید الشافعی لم ينکر علی من ترجح عنده تقلید مالک ومن ترجح الى آخرہ. تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ مسائل، جو بعض مسائل جیسے اذان میں ترجیح کے ہیں یا فلاں فلاں مسئلہ ہے، غلس کا مسئلہ ہے فجر کی، تو انہوں نے کہا کہ ان مسائل میں سلف میں اختلاف ہے اور انہوں نے ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھی اختلاف کی. تو انہوں نے ایک دوسرے کو گمراہ اس کی بنیاد پر قرار نہیں دیا، ایک دوسرے کے لیے گنجائش اجتہاد کی رکھی ہے. تو اب اگر کوئی آدمی، اور کہتے ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں تو ان میں جس کو صحیح، جو ثواب پر ہے، یعنی جس کو صحیح مسئلہ مل گیا جو ثواب پر ہے، اس کے لیے 2 اجر ہیں، اور جس کی خطا ہے اس کے لیے 1 اجر ہے، اور اس کی خطا کی مغفرت ہو جائے گی. اور کہتے ہیں کہ جس کے نزدیک امام شافعی کی تقلید اگر ترجیح پائے تو اس کے لیے اس کے اوپر تنقید نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی مسئلے میں اگر کسی آدمی کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول راجح دکھائی دے تو وہ اگر اس کو لے لیتا ہے تو اس پر تنقید نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے کسی اور امام کے معاملے کو. تو یہ مسئلہ انہوں نے یہاں پر بیان کیا ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ دیکھیے دوسرا ان کا قول مجموع الفتاوی میں، آپ لکھ لیں اس کو، مجموع الفتاوی میں جلد 35 صفحہ نمبر 121 پر انہوں نے ایک بات کہی ہے جو ہمارا موقف جو ہم بتانا چاہ رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی مسئلے میں اگر کسی عالم کی بات کتاب و سنت کی دلیل کی بنیاد پر راجح اگر دکھائی دیتی ہے تو اس کو قبول کرنا غلط نہیں ہے، ایسا اجتہاد مانا جائے گا جو دلیل سے مطابقت رکھتا ہے. لیکن کسی ایک آدمی کو اس کی ساری باتیں لے لینا، ابن تیمیہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ذرا یہ بھی دیکھیے. مجموع الفتاوی جلد 35 صفحہ نمبر 121 پہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں اما وجوب اتباع القائل فی کل ما یقولہ من غیر ذکر دلیل یدل علی صحت ما یقول فلیس بصحیح. کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے تمام اقوال کو لے لینا بغیر دلیل کے جو اس کی بات کو صحیح ثابت کرے، یہ صحیح نہیں ہے. کسی ایک عالم کی، کسی ایک آدمی کی تمام باتیں لے لینا بغیر دلیل کے کہ جس سے وہ صحیح ثابت ہوتی ہوں، یہ صحیح نہیں ہے. بل هذه المرتبۃ هي مرتبۃ الرسول التي لا تصلح الا له. کہتے ہیں کہ یہ مرتبہ کہ اس کی ساری باتیں بلا دلیل مان لی جائیں، دلیل کے مطالبے کے بغیر مان لی جائیں، یہ مرتبہ رسول کا ہے جو آپ کے سوا کسی اور کے لیے صحیح نہیں ہے. تو آپ اس قول کا کیا مطلب لیں گے؟ یہی تو بات ہے جسے ہم منع کر رہے ہیں کہ کسی ایک عالم کی ساری باتوں کو لے لیا جائے اور کہا جائے کہ اس کو چیک نہیں کرنا ہے بلکہ اسی ساری باتیں مان لینا ہے. اس کے ہم خلاف ہیں. لیکن کوئی آدمی اگر امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک وغیرہ کوئی بھی جو ائمہ گزرے ہیں، امام
جو بھی امام احمد، تو ان کے اقوال میں سے کوئی قول اگر اس کو راجح دکھائی دیتا ہے اس کو قبول کرتا ہے، تو ہم کو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن ایک عالم کی ساری باتوں کو قبول کر لینا بلا دلیل، ابن تیمیہ کی یہ بات کیوں چھوڑ دی گئی ہے، اس پہ بھی غور کریں، اس کو بھی دیکھیں. اسی طرح سے سوال ہے کہ قال الامام عبداللہ ابن محمد ابن عبدالوہاب، عبداللہ ابن محمد ابن عبدالوہاب کہتے ہیں کہ نحن ایضا فی الفروع علی مذہب الامام احمد ابن حنبل لا ننکر علی من قلد احد الائمة الاربعة دون غیرہم لعدم ضبط مذہب الغیر الرافضہ والزیدیہ. الدرر السنیہ میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم فروع میں امام احمد کے مذہب پر ہیں، یعنی امام محمد ابن عبدالوہاب کے بیٹے. انہوں نے کہا کہ ہم فروع میں امام احمد کے مذہب پر ہیں اور ہم انکار نہیں کرتے ان پر جو ائمہ اربعہ کی تقلید کرتے ہیں، تو وغیرہ وغیرہ آگے باتیں انہوں نے کہی ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انکار انہوں نے نہیں کیا تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو ہم امام محمد ابن عبدالوہاب کے یا ان کے بیٹے کے مقلد نہیں ہیں. کسی مسئلے میں، فقہی مسئلے میں ان کا ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے. بعض لوگوں کا ہم کو وہابی کہنا غلط ہے، اس لیے کہ ہم وہابی نہیں ہیں، ہم سلفیہ اہل حدیث ہیں، تو کسی ایک شخص کی طرف نسبت ہم بھی پسند نہیں کرتے ہیں. تو امام محمد ابن عبدالوہاب ہوں یا ان کے بیٹے ہوں، انہوں نے جو بات کہی، آپ امام محمد ابن عبدالوہاب کی کتاب دیکھیں، اس میں انہوں نے بات کہی ہے، کتاب التوحید مشہور کتاب ہے، کہیں بھی مل جائے گی. اس میں انہوں نے کہا ہے، باب قائم کیا مستقل، کہتے ہیں کہ باب من اطاع العلماء والامراء فی تحریم ما احل اللہ او تحلیل ما حرمہ فقد اتخذہم اربابا. جو آدمی کسی مسئلے میں علماء اور امراء کی بات ایسے مسئلے میں مانتا ہے کہ اللہ نے حرام کیا وہ حلال کر دیں، اور اللہ نے حرام کیا وہ حلال کر دیں، اور اللہ نے حلال کیا وہ حرام کر دیں، ایسے مسئلے میں ان کی بات مانتا ہے تو اس نے ان کو اپنا رب بنا دیا. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بات، اللہ کی طرف سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہوئی دلیل، اگر اس کے بالمقابل کسی کی بات مانتا ہے تو یہ غلط ہے. لیکن اگر کوئی آدمی تحقیق نہیں کر پاتا ہے، اجتہاد نہیں کر سکتا ہے، ایسا آدمی علماء میں سے کسی کی بات دلیل دیکھ کر مان لیتا ہے، اس میں ہم کو کوئی حرج نہیں ہے. علماء اس کے لیے رہبر اور معین ہیں اس کی تحقیق میں، مستقل وہ رسول کا بدل نہیں ہے. آخری سوال اس میں یہ ہے کہ جب ہر مسئلے کی دلیل قرآن و حدیث میں موجود ہے، اور اگر کوئی کہے کہ قرآن و حدیث میں مسئلے کا حل موجود نہیں تو وہ گمراہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت معاذ بن جبل کو پوچھنا کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو کیا کرو گے؟ حضرت معاذ کتاب اللہ میں تلاش کروں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کتاب اللہ میں نہ ملے تو معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سنت رسول میں تلاش کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سنت رسول میں نہ ملے تو حضرت معاذ نے کہا کہ اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. اس کی بڑی بات یہی ہے کہ امام بخاری نے بھی اس حدیث کو ضعیف کہا ہے. تو یہ حدیث عام طور سے محدثین نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے. شیخ ناصر الدین الالبانی نے اس حدیث کے سلسلے میں جو بھی تحقیق ہے پوری، ائمہ کا، علماء کا، محدثین کا اس حدیث کے بارے میں کیا کہنا ہے، ضعیفہ کی پہلی جلد میں جہاں تک کہ مجھ کو یاد ہے پوری تفصیل انہوں نے ذکر کی ہے. تو وہ ساری تفصیل کوئی آدمی دیکھ لے تو اس کے لیے مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ حدیث سندن صحیح نہیں ہے. لیکن ہم اجتہاد کے منکر نہیں ہیں، ہم اجتہاد کے قائل ہیں. بخاری وغیرہ کی حدیث میں کہ حاکم جب اجتہاد کرتا ہے، اس کا اجتہاد صحیح نکل آئے تو اس کو 2 اجر ہیں، اگر اجتہاد میں خطا ہو جائے تو اس کو 1 اجر ضرور ہے. تو لہٰذا ہم اجتہاد کے منکر نہیں ہیں. پوری تقریروں میں میرے علم میں تو اب تک کہ میں نے کوئی جملہ ایسا نہیں سنا جس میں اجتہاد کا انکار کیا گیا. ظاہر بات ہے اجتہاد ایسے مسائل میں ہوگا جو نئے پیش آئیں، مثلا بلڈ ڈونیشن ہے، یا اس طرح سے بہت ساری چرس گانجا حلال ہے کہ حرام ہے، اور اس طرح سے بہت سارے مسائل ہیں جو امت کو پیش آئیں گے. قرآن و سنت میں غور کر کے اس کا مسئلہ آپ نکالو گے یا اپنے دل سے کچھ بھی فتویٰ دو گے؟ جب قرآن و سنت میں غور کر کے مسئلہ نکالو گے تو قرآن و سنت ہی سے تو وہ نکلا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت میں تمام چیزوں کا جواب موجود ہے، لیکن کچھ چیزیں صراحتاً ہیں، کچھ چیزیں اجمالاً ہیں. اس میں غور و فکر کرنے سے وہ چیز سامنے آتی ہے. علماء کا کام یہی ہے کہ قرآن و سنت میں غور کر کے عوام کو سمجھائیں کہ دیکھو یہ مسئلہ ایسے نکلتا ہے، یہ مسئلہ یہاں سے آیا. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، علماء یہ کر سکتے ہیں. علماء امت کے رہبر ہیں، علماء امت کے لیے تعلیمی اعتبار سے معین اور مددگار ہیں، وہ ٹیچر ہیں، تو یہ قیامت تک رہیں گے. امام ابو حنیفہ کے زمانے میں بلڈ ڈونیشن کا مسئلہ نہیں آیا، امام شافعی کے زمانے میں نہیں آیا. اب کوئی آدمی صرف انہی کی تقلید بتاتا ہے تو پھر آج کے مسئلوں کے لیے اجتہاد کرنے کی گنجائش کیسے پیدا ہوئی، جبکہ وہ خود کہہ رہا ہے اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا. اس کو اجتہاد کا دروازہ پھر سے کھولنا پڑے گا. تو ظاہر بات ہے کہ قیامت تک مسائل آتے رہیں گے. اہل حدیث یہی کہتے ہیں کہ کسی ایک شخصیت میں سب کو قید کر دینا غلط ہے.
جیسا کہ ابن تیمیہ نے بھی کہا یہ میں رسول کا مرتبہ ہے. ساری امت کے علماء سے استفادہ کیوں نہیں, صرف ایک امام سے کیوں, باقی 3 کا کیا قصور ہے؟ جب ایک طرف تو کہا یہ جاتا ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے سلف کی طرف رجوع کرنا چاہیے, ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں خود سے اس لیے سلف کی طرف رجوع کرنا چاہیے, تو سلف میں سے ایک ہی کو خاص کر دینے کی دلیل کیا ہے؟ سارے سلف ہیں, سب سے استفادہ کیجئے. اہل حدیث کا منہج یہی ہے کہ سارے سلف سے اجتہاد کے سلسلے میں استفادہ کیا جائے. کسی ایک کو پکڑ کے سب کو چھوڑنا یہ ان کی تحقیقات کے ساتھ ظلم ہے, عدل و انصاف کے خلاف ہے اور علمی اصول کے بھی خلاف ہے. یہ ہمارا اصول ہے کہ ہم سب سے استفادہ کرتے ہیں, لیکن کسی کی بات کتاب و سنت سے اگر ٹکراتی دکھائی دے اور اس کے لیے کوئی مزید اس کے لیے وضاحت نہ ہو سکے, اس بات کو چھوڑ کے کتاب و سنت کی بات کو لے لیتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.